السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت فضل اور کرم سے آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ دوستو آج جو ویڈیو لے کر آئے ہیں بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا اور کیسے پیدا کیا، کہ جو ہے نا ان کے ذمے موت کا کام کیسے لگایا کہ آپ نے روحیں قبض کرنی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ہیں لیکن ملک الموت کو ہی یہ جو ہے نا روح قبض کرنے والا کام ہی کیوں سونپا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک، کمنٹس اور سبسکرائب چینل کو ضرور کر دیے کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے روح نکالنے کا کام کیوں سونپا۔ بالکل اسی طرح بات ہے۔ شمار فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے۔ کچھ فرشتے جنت کے مختلف امور اور کچھ اسے مزین کرنے کے کاموں میں مامور ہیں، اور کچھ فرشتے جہنم کے داروغے ہیں، کچھ دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں، کچھ ہواؤں، دریاؤں، سمندروں، جنات اور شیاطین کی شر سے انسان کی حفاظت میں مامور ہیں۔ ویسے تو بہت جلد فرشتوں کے متعلق حیرت انگیز معلوماتی ویڈیو کہ فرشتے کون ہوتے ہیں، فرشتوں کی تعداد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے فرشتے کون کون سے ہیں، کیا فرشتے بھی نکاح کرتے ہیں، اور جہنم کے داروغے کتنے ہیں، کتنے فرشتے جنت کے کاموں میں مامور ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ عزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ روئے زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، کیا بات ہے، یہ جو انسان بنا ہوا ہے اسی زمین سے مٹی اٹھائی گئی تھی، تو ہی جو ہے نا اسی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ زمین کے پاس آ گئے اور چاہا کہ ایک مشت خاک اٹھا کر لے جائے تو زمین نے پوچھا کہ میری مٹی کس لیے کم کر رہے ہو؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر رہے گی اور ان میں نیک اور بد بھی ہوں گے، عقاب اور ثواب ان کے واسطے سے ہوگا۔ پھر زمین نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ دیکھ لو، مٹی کو پہلے ہی پتا تھا کہ جو ہے نا انسان نافرمان ہوگا، اور عرض کیا الہی بعض اوقات اچھے بھی ہیں انسان، یہ نہیں ہے کہ سارے ہی نافرمان ہیں۔ اٹھا سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس لوٹے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت و زاری کو سنا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت و زاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں خدا تعالیٰ کا فرما بردار ہوں۔ ملک الموت فرشتہ مٹی لے کر واپس آ گیا۔ پروردگار عالم نے روحوں کے قبض کرنے کا کام بھی ان کو سونپ دیا کہ یہ جو ہے نا کسی کا حیا نہیں کرتے، تو لہٰذا ان کو جو ہے نا یہ کام سونپا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں کی روح نکالنے کا کام سونپا۔ تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ جو ہے نا روح قبض کرنے کا کام کیوں سونپا گیا، کیونکہ یہ جو ہے نا اللہ کے فرما بردار فرشتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ جو اللہ نے حکم آرڈر دے دیا ہے وہ اس پہ پورا اترتے ہیں۔ کیسے وہ جو ہے نا زمین کا رونا دھونا چھوڑ کر انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، میں اللہ کا فرما بردار ہوں، میں نے آپ کا رونا دھونا نہیں دیکھنا، میں نے اللہ کی ماننی ہے، اللہ کی ماننی ہے، اللہ کی ماننی ہے، تو وہ مٹی کو اٹھا کر چلے گئے۔ اور آج انسان جو بنا پھرتا ہے بہت بڑا جو ہے نا اپنے آپ میں پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے کہ میں کیا سے کیا ہوں، لیکن حالانکہ ہے یہی مٹی ہے اور اس نے یہی مٹی ہو جانا ہے، خاک میں مل کر خاک ہو جانا ہے۔ تو کیسے ہمیں اپنی اوقات جو ہے نا میں رہنا چاہیے تاکہ جو ہے نا ہم ایمان والے بن سکیں۔ ملک الموت کسی کا لحاظ نہیں کرتی، یہ موت آنی ہے، موت ہر حال میں آنی ہے، موت کا ذائقہ ہر بندے نے چکھنا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک یار کمنٹس ضرور کر دیا کریں۔ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ والسلام، آپ کا دوست نوید شفیع۔